إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت و ذکر کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے سے پہلے سب سے پہلے نبی مکرم شافعی معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریے. پڑھیے: اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی وصلی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باعث بلند درود پڑھیے: اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین. حضرات محترم، اسلامی عبادات کا طرح امتیاز یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کا ذریعہ ہے، وہاں مسلمانوں کی ظاہری و باطنی تربیت کا بھی بہترین سبب ہے. کسی بھی عبادت کا کوئی بھی فعل صرف رسمی نہیں بلکہ ہر پہلو ہمیں کچھ سیکھنے اور سنورنے کا موقع فراہم کرتا ہے. اور دوسری عبادات کی طرح روزے میں بھی الگ الگ حوالوں سے روزہ دار کی تربیت ہوتی رہی ہے، جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان ہوئے ہیں. اگر ہم دور حاضر میں جہاں جہاں عبادات کی ادائیگی سے متعلق بہت سے زیادہ سستی پائی جاتی ہے، وہیں عبادات سے تربیت حاصل کرنے کی طرف توجہ بھی بہت کم ہے. مثلا بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہیں شامت اعمال کی وجہ سے نماز کی پابندی نصیب نہیں. پھر جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نماز کے پابند ہے، ان میں ایسے خوش نصیبوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے جو یکسوئی کے ساتھ، یعنی پورے سکون کے ساتھ، اپنے پورے دل اور دماغ کو حاضر و ناظر کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے ہر فعل سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ نماز ایسی عظیم الشان عبادت ہے جس کے تقاضے پورے کیے جائیں تو یہ انسان کو ہر برائی سے روک دیتی ہے. یہی صورتحال روزہ کی بھی ہے. بہت سے لوگ یہ فرض ادا کرنے میں کوتاہی برتتے ہیں اور اس کی سعادت پانے والوں میں ایک بڑی تعداد ان حضرات کی ہے جو دن بھر بھوکے پیاسے تو رہتے ہیں مگر اس سے سیکھتے کچھ نہیں. یوں کہہ لیجئے کہ رمضان سے پہلے جیسے ہوتے ہیں، روزے مکمل کرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں. بزرگ فرماتے ہیں کہ روزے کے ذریعے اگر روزے دار کے کردار میں کوئی تبدیلی آ جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ رب تعالیٰ نے اس کے روزے قبول فرما لیے ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ روزے کے بعد بھی کردار نہ بدلے، گناہوں کی عادت نہ چھوٹے، نیکی کی طرف متوجہ نہ ہو، فرائض و واجبات کی پابندی نصیب نہ ہو، سود نہ چھوڑے، جھوٹ کی عادت برقرار رہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا سلسلہ جاری رہے، وراثت کے شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم کرنے کا ذہن نہ بنے، تو ڈر جانا چاہیے. ہماری حالت زار کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ قربانی و حج یہ سب باقی ہے مگر تو باقی نہیں ہے. یعنی علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمان، تیرے خون میں ایمانی حرارت باقی نہیں ہے، تیرے سینے میں عشق رسول سے لبریز دل اور قرب الہی کی آرزو نہیں ہے. نماز روزہ قربانی اور حج وغیرہ عبادات تو اب بھی جاری ہے مگر اے مسلمان، تیرا جذبہ یعنی دل کے اندر جو جذبہ ہونا چاہیے نیک بننے کا، وہ ہمارے اندر باقی نہیں ہے. روزہ اور دوسری عبادات کی قبولیت میں اخلاص کی بہت اہمیت ہے. اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عمل کا اصل مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو، ریاکاری، دکھاوا اور لوگوں سے داد وصول کرنے کی یعنی تعریف سننے کی خواہش وغیرہ نہ ہو. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں کھڑے ہو کر فرمایا:
نظر اللہ امرا سمع مقالتی فبلغها فقرب حاملا فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من ہوا افقہ منہ. یعنی روایت کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور حسین و با رونق رکھے، یعنی چہرے پہ نور رہے، جس نے میری حدیث سن کر یاد کی، اسے محفوظ رکھا، پھر بغیر کسی تبدیلی کے دوسروں کو پہنچا دی. کئی علم کے حامل فقیہ نہیں ہیں، انہیں حدیث اور علم کی بات یاد تو ہوتی ہے مگر یہ فقیہ نہیں ہوتے، اسے سمجھ نہیں پاتے، اور کئی اپنے سے زیادہ فقیہ تک علم پہنچاتے ہیں. یہ حدیث اور علم کی بات سمجھتے ہیں مگر دوسرے ان سے زیادہ فقیہ ہوتا ہے. مزید آگے فرمایا کہ کامل مسلمان کا دل 3 باتوں میں خیانت نہیں کرتا ہے. کامل مسلمان ان 3 باتوں پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا رہتا ہے اور ان کے ذریعے مسلمان کا دل کھوٹ وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے. پہلا، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا. دوسرا، مسلم حکمرانوں کی خیر خواہی کرنا، ان کے جائز حکم پر عمل کرنا اور غیر شرعی باتوں پر انہیں حق کی راہ دکھانا. تیسرا، پختگی کے ساتھ مسلمان کی اکثریت اہل سنت و جماعت والے عقائد پر قائم رہنا، کیونکہ ان کی دعا ما سوا کو بھی شامل ہے اور ان کی دعا شیطان سے حفاظت کرتی ہے. اس حدیث پاک کے مطابق کامل مسلمان بھی کبھی بھی اخلاص میں کوتاہی نہیں کرتا ہے اور اخلاص کے ذریعے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. روزہ ایک ایسا پوشیدہ عمل ہے جو دکھاوے سے بہت دور ہوتا ہے. اس میں کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو دوسروں کو نظر آئے. روزے کے ذریعے دوسرے اعمال بھی اخلاص تیار کرنے کی تربیت ملتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی روایت کی کہ رب تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ یدعو شہوتہ و اکلہ و شربہ من اجلی. یعنی روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا، اور روزہ دار میرے خاطر اپنی خواہش اور اپنا کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے. سیدنا ابو سعید بن ابو فضالہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں، اس دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرنے والا فرشتہ اعلان کرے گا، من کان اشرک فی عملہ للہ احدا فلیطلب ثوابہ من عند غیر اللہ فإن اللہ اغنی الشرکاء عن الشرک. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوئے کام میں کسی کو شریک ٹھہرایا، دنیا داروں سے داد لینے کی خواہش بھی تھی، یعنی کسی سے تعریف سننے کی بھی خواہش تھی، تو وہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگے، جس کو دکھایا تھا اسی سے اجر مانگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک یا عمل سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی عمل قبولیت کا مستحق ہے جو خالص طور پر اس کی رضا کے لیے کیا گیا. جس عمل سے ریاکاری مقصود تھی، دکھاوا تھا، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حضرات محترم، 3 رمضان المبارک 11 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شہزادی سیدۃ النساء العالمین خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے. اس مناسبت سے آپ کے اخلاص کا تذکرہ ایمان کو تازگی بخشے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ایک تفسیر کے مطابق مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے. حضرات محترم، خلیفہ اعلیٰ حضرت بریلوی صدر اللہ فاضل محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمٰن نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت مولا المسلمین سیدنا علی المرتضیٰ و خاتون جنت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی کنیز حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے. حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بیمار ہوئے، انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرمائی تو 3 روزے رکھیں گے.
چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرمائی، منت پوری کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے رکھے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو خرید کر لائے۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سا تینوں دن پکایا، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور روٹیاں سامنے رکھی تو 1 روز مسکین، 1 روز یتیم اور 1 روز قیدی آیا، اور تینوں دن یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئی اور صرف پانی سے روزہ افطار کر کے اگلا روزہ رکھ لیا گیا۔ آیت کریمہ کا یہ حصہ اخلاص کی کیسی شاندار گواہی ہے کہ ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکریہ نہیں چاہتے۔ حضرات محترم، ایک سوچنے کا مقام ہے، ریاکاری اور دکھاوا ہمارے دور کی بہت بڑی بیماری ہے۔ بزرگ اپنے اچھے اعمال کو جس قدر چھپاتے تھے، ہم اتنا ہی زیادہ انہیں دکھاتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ہر اچھے کام کی تصاویر بنا کر وائرل کرنے کا شوق ہوتا ہے، یہاں تک کہ حرمین شریفین میں بھی سیلفیوں سے جان نہیں چھوٹتی ہے، بلکہ ایسے نالائق لوگ بھی ہیں جو صرف تصویر بنانے کے لیے کعبہ مشرفہ یا روضہ مطہرہ کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے شمار ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز پڑھ نہیں رہے ہوتے ہیں، بلکہ تصویر بنوانے کے لیے ایکٹنگ کرتے ہیں، دعا نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، صرف تصویر کے لیے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی غریب کی مدد کرنے پر اس کی تشہیر کرنا ہمارا معمول بن چکا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ایک شعر فرمایا تھا، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک بھی کیا تو چھپانے نہیں دیا۔ حضرات محترم، قرآن و سنت میں اس بات کی بہت تاکید فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کو اپنی نگاہوں اور پاک دامنی کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے۔ اس کی نظر ایسی جانب نہ اٹھے جس سے رب تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ آنکھ دل کا راستہ ہے۔ اگر آنکھ محفوظ ہے تو امید ہے کہ دل بھی محفوظ رہے گا، لیکن اگر آنکھ آلودہ ہو گئی تو دل کا پاکیزہ رہنا بہت مشکل ہے۔ ایسی ہی تاکید فرمائی گئی ہے کہ مسلمان کا کردار کئی برے فعل یعنی برے کاموں سے داغدار نہ ہو۔ حضرات محترم، ام رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا عباس کے شہزادے سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نوعمر شخص نے عرفات کے دن عورتوں کی طرف دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان کا چہرہ دوسری طرف پھیر کر فرمایا، ان ھذا یوم من ملکا فیہ سمعہ و بصرہ و لسانہ غفر لہ، یعنی آج وہ دن ہے کہ جو شخص اپنے کان، آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ توجہ کی بات یہ ہے کہ اگر عرفات کے مبارک مقام پر رحمت والے دن میں بھی مغفرت حاصل کرنے کے لیے کانوں، آنکھوں اور زبان کی حفاظت ضروری ہے تو باقی دنوں اور جگہوں میں بھی کتنی ضرورت ہوگی۔ صاحب نالین سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نظرۃ سہم من سہام ابلیس مسمومۃ فمن ترکھا من خوف اللہ اصابہ جل وعزا ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، یعنی بد نگاہی شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے بد نگاہی چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ایمان عطا فرمائے گا کہ بندہ اپنے دل میں اس ایمان کی مٹھاس پالے گا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پریشان نظری کی عادت چھوڑاتا ہے، باقی منازل اس کے بعد ہوتی ہے۔ روزے کے وقت میں انسان کو کھانے پینے کی چاہت ہوتی ہے اور وہ ایسا کر بھی سکتا ہے، مگر وہ ان سے صرف اس لیے بچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں کھانے پینے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ تربیت ملتی ہے کہ جیسے پیٹ کو نافرمانی سے روکا ہے، ایسے ہی آنکھوں کو بھی بد نگاہی سے روکنا، کردار کو بھی برے فعل سے پاک رکھنا، کیونکہ رب تعالیٰ نے نگاہوں اور عصمت کی حفاظت کا ہمیں حکم فرمایا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع الباءۃ فلتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، یعنی اے جوان مسلمانوں،
تم میں سے جسے نکاح کی طاقت ہو، نکاح کے لیے مال ہو اور کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو وہ ضرور نکاح کرے، کیونکہ اس سے نگاہوں اور پاک دامنی کی خوب حفاظت ہوتی ہے۔ نکاح کے بعد غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنے یا گناہ کرنے کا ارتکاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی ہے۔ اور جسے نکاح کی طاقت نہ ہو وہ ضرور روزے رکھے، کیونکہ روزہ خواہشات نفس کا توڑ ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے کہ شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے روزوں کی برکتیں حاصل کرنے اور نگاہوں اور پاک دامنی کی حفاظت کی عادت ڈالنے میں کوئی رکاوٹ۔ حبیبۃ الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ آپ نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی قریب رہ کر بہت اعلیٰ تربیت حاصل کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد امت کی خوب تربیت فرمائی۔ آپ کا وصال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سلطنت میں 17 رمضان المبارک 57 ہجری کو ہوا۔ دوسری امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی بے مثال ہے، اور امت مسلمہ کی خواتین کے لیے لائق تقلید ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ ایسی نیک عفیفہ تھی کہ ان کی پاک دامنی کی گواہی خود رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ سورہ نور کی 16 آیت کریمہ میں آپ کی پاک دامنی بیان ہوئی ہے، اور آخری آیت ہے کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ ناپاک عورتیں گندی باتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں، اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ اور ارشاد فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی جب تم نکاح سے پہلے سوچ بچا کر اچھے کردار والے کے لیے پاکیزہ خاتون کا ہم سلیکشن کرتے ہو تو سوچو کہ ام المومنین کا کردار کتنا پاکیزہ ہوگا، جنہیں رب تعالیٰ نے کائنات کی سب سے پاکیزہ ہستی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنانے کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ حضرات محترم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اور روزوں کو نگاہوں اور کردار کی حفاظت کا ذریعہ ارشاد فرمایا، مگر ہم لوگ ان کے ذریعے بد نگاہی سے جان چھڑانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بلکہ نکاح کے وقت ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے، اور بہت سے مسلم ممالک یا نیوز چینلوں پر یا ٹیلی ویژنوں پر سحری و افطار کے پروگرام کا حال یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے نگاہوں کی حفاظت کا ذہن بنے، رہتی کسر بھی نکل جاتی ہے۔ پھر روزوں کے دوران فحش تصاویر سے بھرے اخبارات، سوشل میڈیا پر بے حیائی کا طوفان اور دیگر معاملات ایسے ہیں کہ روزے سے تربیت حاصل کرنے کی طرف توجہ ہی نہیں رہتی۔ بعض لوگ اس وسوسے میں بھی مبتلا ہوتے ہیں کہ میں بری نگاہ سے نہیں دیکھ رہا، جبکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ میں شیطان سے محفوظ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے اسے پوری طرح قابو میں کر لیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے ہمدردی و غم خواری کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا ایک نام جو رمضان کا ذکر کیا ہے وہ غم خواری کا مہینہ بھی کہا ہے کہ ان کے غم خواری کی جائے، ان کے ساتھ یعنی غریبوں کے ساتھ دکھ سکھ ساجھا کیے جائے، اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی پریشانی دور یا کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ رب کریم نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ سب سے بڑھ کر غم خواری فرمانے والے ہیں، درد مندوں کے دکھوں کا مداوع فرمانے والے ہیں، اور جن ناداروں کا کوئی بوجھ نہ اٹھائے آپ ان کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے نوازنا چاہتا ہے اسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر غم خواری کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من عزا حزینا البسہ اللہ لباس التقوی وصلی علی روحی فی الارواح، جو غم زدہ کی غم خواری کرے اللہ تعالیٰ اسے تقوی کا لباس عطا فرمائے گا اور روحوں میں اس کی روح پر رحمت فرمائے گا۔
حضرات محترم، روزے سے غم خواری کی ہمیں تربیت کس طرح حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خود کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تب اسے صحیح طور پر دوسروں کی پریشانی کا احساس ہوتا ہے۔ بیمار کی بیماری کا احساس کسی مریض کو ہی ہو سکتا ہے، ایسے ہی کسی تنگ دست کی مجبوری کا سمجھ اور اسے ہی ہوتا ہے جو خود کو کسی وقت میں اسی صورتحال سے دوچار رہا ہو۔ ہمارے حکمرانوں کی مشکلات کا احساس اس لیے انہیں نہیں ہے کہ وہ عوام کے ٹیکسوں پر پیسے اڑاتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ شہری کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ جب مسلمان روزہ رکھتا ہے اور بھوک و پیاس برداشت کرتا ہے تو اس میں یہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ وہ بھوکوں کی مشکل کا احساس کرے اور اپنی طاقت کے مطابق ان کی مدد کرے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث پاک کے مطابق سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن رمضان المبارک کے حوالے سے خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے میں یہ فرمایا کہ رمضان شہر المواسات ہے، یعنی دوسرے مسلمانوں سے غم خواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک ہوا۔ آپ نے تقریباً 25 سال اپنے تن من دھن کے ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، جسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری خوبیاں حسنہ کے ساتھ ساتھ غم خواری کا جذبہ بھی عطا فرمایا، اور ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر خدیجۃ احسن علیہا الثناء، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے تو ان کی خوب تعریف فرماتے تھے۔ ایک موقع پر سیدہ عائشہ نے اس بارے میں کچھ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خدیجہ کی تعریف کیوں نہ کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھے خدیجہ سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی ہے۔ جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی، جب لوگ مجھے کچھ پیش کرنے کے لیے تیار نہ تھے تب اس نے اپنا مال اور جان کے ذریعے میری غم خواری کی ہے، خوب خدمت بھی کی ہے اور تمام مال مجھ پر نچھاور بھی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد بھی اسی سے عطا فرمائی۔ اب سوچنے کا مقام ہے کہ رمضان المبارک اور اس کے روزے ہمیں سخاوت، غم خواری اور خیر خواہی سکھاتے ہیں۔ یہ خوبیاں اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ اس محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے غم خوار، اور آپ کی تربیت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اندازہ ایسا نرالا تھا کہ قرآن مجید نے فرمایا وہ شدید حاجت کے باوجود دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔ مسلم اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کو اپنایا، ہمیں بھی اسی طرح اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور روزہ وہ عظیم الشان عبادت ہے جس سے بہت سے روحانی اور جسمانی فائدے اٹھانے چاہیے، اور کئی پہلوؤں سے روزہ دار کی تربیت یہ ہمیں کرتا ہے کہ ہمیں بد نگاہی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے اور اپنے آپ کو نیکیوں میں ملوث رکھنا ہے۔ ہم جس طرح بھوک برداشت کرتے ہیں تو ہمیں غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اور اس طرح سے ہمیں روزے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روزہ ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے ہمیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں روزہ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور روزہ ہمیں جو تربیت کرنے کے لیے آیا ہے ہمیں اس سے کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی